تو مدینہ کی ریاست اصولوں کے لیے وجود میں آئی تھی، اس میں اصول نافذ تھے۔ اگر اصول نافذ تھے تو تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سامنے کہ جب آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ، میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو لے لے، تو ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے لینا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، پوچھا بتاؤ؟ کہا جی فلاں جنگ کے موقع پر آپ جب صف بندی کر رہے تھے تو آپ نے مجھے چھڑی سے ایسے کر کے مارا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چھڑی پکڑو اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ کہنے لگا کہ اس وقت میرے تن پر تو قمیض نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اتار دی، فرمایا کہ اب چھڑی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب صحابہ دم بخود ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی مداخلت کر سکے، اللہ کا نبی خود بات کر رہا ہے، اصول اصول ہے۔ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے لپٹ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مجھے موقع زندگی میں پہلی مرتبہ ملا کہ میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ گویا کہ کسی بھی مسلم اور اسلامی حکمران کی یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں، نماز کا قیام، زکوٰۃ کا قیام اور برائی سے، معاشرے میں برائی کو ختم کرنا، روکنا اور نیکی کے چلن کو عام کرنا۔ اور اگر کوئی حکمران یہ کام نہیں کرتا تو وہ مسلمان تو بظاہر موجود ہے، ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن قرآن کے اس اصول پر پورا نہیں اترتا، اصولاً اس کے سپرد حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کسی غیر مسلم معاشرے میں یا اس کلچر کے مطابق جیسے تیسے زندگی گزارے، لیکن وہ ایک اسلامی حکمران نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محدود مدت میں ایک زبردست جد و جہد کی۔ آپ کی بصیرت، آپ کا تدبر، آپ کی حکمت، دانش اور آپ کی بہترین اور بے نظیر رہنمائی اور قیادت کے نتیجے میں ایک عظیم الشان انقلاب عرب میں برپا ہوا، اور یہ تاریخ انسانی کا ایک منفرد واقعہ تھا۔ آج بھی لوگ جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی، اس کے تجزیے کیے گئے، تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہو سکا۔ اتنا عظیم الشان انقلاب اس معاشرے میں کہ جو پرلے درجے کا بگڑا ہوا معاشرہ تھا، حرام جن کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، شراب جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، سود جن کے چلن میں عام تھا، قتل اور غارت اور ایک دوسرے کے مال چھیننا یہ ان کے ہاں بالکل عین ثواب سمجھا جاتا تھا، حقوق ایک دوسرے پر ڈاکہ ڈالنا یہ بھی ان کے ہاں ایک عام تھا۔ بالکل ایک معاشرے کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی، بالکل مختلف معاشرہ وجود میں آ گیا۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ اب اس معاشرے کے تصورات بالکل مختلف ہو گئے، اخلاق و کردار پہلے سے بالکل الٹ ہو گیا، معیشت اور معاشرت کے اصول اور طریقہ کار وہ بھی مختلف بن گیا، سیاست اور قوانین وہ بھی پہلے سے بالکل ہی مختلف ہو گئے، اور تہذیب و تمدن کو اس انقلاب نے بدل کر رکھ دیا اس معاشرے کی۔ یہ تھی ریاست مدینہ، جس کے بارے میں دنیا حیران ہے کہ یہ ریاست جو ہے کیوں کر قائم ہوئی اور کتنے کامیاب طریقے سے اس نے دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں جو آپ کے دین اسلام اور ریاست مدینہ کی صورت میں وجود میں آیا ہے. اس نور کو بجھا دیں کہ جس کی 4 دانگے عالم میں روشنی پھیل رہی ہے. پورے عرب کے اندر بھوک ہے، یہاں پر روٹی ملتی ہے. پورے عرب میں ظلم ہے، یہاں پر مظلوم کا ہاتھ تھاما جاتا ہے. پورے عرب کے اندر چینا چپٹی اور ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ہے، یہاں پر حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. یعنی ایک جزیرہ ہے پورے عرب میں. تو یہ روشنی پھیلی ہے ارد گرد. تو لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح کی ریاست جہاں پر بھوکے کو روٹی ملتی ہو، مسکین کو کھانا کھلایا جاتا ہو، مظلوم کو ظلم سے نجات دلائی جاتی ہو، لوگوں کے حقوق پورے کیے جاتے ہوں، جہاں پر کوئی بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہ ہو، تو وہ ایسی خوشبو پھیلی اور ایسی روشنی پھیلی کہ دیکھتے دیکھتے پورا عرب جو ہے وہ اس ریاست کے تلے آ گیا اور اس نے اس کو دارالحکومت اور دارالخلافہ تسلیم کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریاست کے کیا خد و خال تھے. یہ ریاست مدینہ، اس کے کیا خد و خال تھے، اس کی کیا خصوصیات تھیں. ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ریاست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور جس کو خلفائے راشدین نے پروان چڑھایا اور جس سے بہتر حکومت اور ریاست اس روئے زمین پر نہ اس سے پہلے کبھی قائم ہو سکی اور نہ اس کے بعد کبھی قائم ہو سکی. آخر وہ ریاست، اس میں کون کون سی ایسی امتیازی خصوصیات تھیں تاکہ ہم بھی اپنے معاشرے میں ان کے چلن کو عام کرنے کی کوشش کریں. ایک آئیڈیل تو ہمارے سامنے ہو. پہلی بات، وہ ریاست وجود میں آئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. اس وقت مدینہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور زیادہ تر وہی اوس اور خزرج کے قبائل کی بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی اپنے پرانے دین پر قائم تھی. اور وہاں پر یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. یہ بھی ظاہر ہے کہ یہودیت مذہب پر قائم تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت مدینہ گویا کہ قبائل کے اعتبار سے 3 مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا. اوس، خزرج اور یہودی 3 قبائل. اور اب مسلمان یعنی مہاجرین بھی آ گئے، قریش سے لوگ بھی آ گئے. لیکن اعتقادی اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے یہ معاشرہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. ایک یہودی، بے شک ان کے قبائل 3 تھے لیکن ان کا نقطہ نظر اور ان کا مذہب تو ایک ہی تھا. اور دوسرے اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو پرانے دین پر جمے ہوئے تھے. اور تیسرے اوس اور خزرج کے وہ لوگ کہ جو نئے دین میں آ چکے تھے اور ان میں آ کر مکہ سے بھی لوگ شامل ہو گئے تھے. گویا کہ ایک مسلمانوں کا گروہ تھا، ایک کافروں کا گروہ تھا اور ایک اہل کتاب یعنی یہودیوں کا گروہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ اب ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ جس نظام کے تحت رہ کر پرامن طریقے سے دین کی جدوجہد بھی کی جا سکے اور ظلم و ستم اور زیادتی سے لوگوں کو نجات بھی مل سکے اور اس مقصد عظیم کو پورا کیا جا سکے کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور وہ مقصد عظیم کیا ہے؟ اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا، اللہ کے قانون کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا. یہ اصل میں حضور کا مقصد تھا اور ہم سب کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں گروپوں کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے میں یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے آئے گا حملہ آور تو تینوں مل کر اس کا جو ہے وہ مدینہ کا دفاع کریں گے. یہودیوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا یا اوس اور خزرج کے اوپر ہوگا یا مسلمانوں میں ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. ظاہر باقی دونوں کو تو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرہ تو مسلمانوں کو تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی یہ بات منوا لی. پھر اس کے علاوہ اور جہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ جس قبیلے کا یا جس گروہ کا کوئی مسئلہ ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوگی تو اسی قبیلے کے لوگ، اسی گروہ کے لوگ اس سے نمٹیں گے. لیکن اگر کہیں 2
گروہوں کے درمیان آپس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، مثلاً یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان یا یہودیوں اور کفار کے درمیان، تو ظاہر ہے کہ پھر گروہ تو الگ الگ ہو گئے، تو پھر فائنل فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اور ظاہر ہے جس کے پاس فائنل اختیار آ جائے حکومت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی کے پاس فائنل فیصلہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو ایک طرح سے حکمران کا درجہ دے لیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ سارا مدینہ مسلمان ہو گیا، اور جو نہیں ہو سکے وہ بھی بظاہر مسلمان ہو گئے، اندر سے بے شک وہ نہیں تھے، وہ منافقین جن کو ہم کہتے ہیں. گویا کہ معاہدے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران کی حیثیت حاصل ہو گئی. حکمران تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کس کام کے لیے دنیا میں آئے؟ ہماری ہدایت کے لیے، آیات ہم تک پہنچانے کے لیے، لیکن آخر کار ان کا مقصد کیا تھا؟ حکمران بننا، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے تھے اور حکمرانی کا حق اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. اور اگر وہ اللہ کے رسول تھے تو پھر حکمرانی کا حق کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کو ہونا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کیا کہ اس ریاست کے حکمران بنے، کیونکہ حکمران بننے کے بغیر آپ ہزاروں کوششیں کر لیں، آپ کوئی مقصد پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اقتدار نہ ہو. پھر یہ دستور جو ہے وہ تحریری تھا. تاریخ کا یہ پہلا دستور تھا کہ جو باقاعدہ لکھا گیا، زبانی کلامی نہیں تھا. ایک دستوری اور ایک آئینی یہ ریاست تھی. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں یہ دستور کیا ہے، یہ قانون کیا ہوتا ہے؟ بازی قرآن و سنت نافذ کرو. بھی قرآن و سنت کا بھی تو کوئی قانون بنے گا تو نافذ کریں گے نا. تو بڑی سادگی سے ایک بات کہہ دیتے ہیں، جی قرآن جو ہے وہ قرآن، اس کو نافذ کر دو. بھی خدا کے بندو قرآن کو نافذ کریں، لیکن بہت سارے معاملات میں آپ کی رائے کوئی اور ہوگی، میری رائے کوئی اور ہوگی. چلیں ہم تو عام آدمی ہیں، ہمیں تو چھوڑیں. صحابہ کرام کی رائے مختلف ہوتی تھی، تابعین کی رائے مختلف ہوتی تھی. یہ 4 فقہ کس لیے وجود میں آئی ہیں کہ ایک ہی معاملہ ہے اسلام کا، حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے اور ان کے گروہ کی رائے الگ ہے اور حضرت امام شافعی کی الگ ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ قانون کوئی بنائیں گے، اس سے استنباط کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل میں ماخذ وہی ہوں گے، قرآن و سنت، اور کوئی نہیں ہوگا. لیکن آپ کو کوئی دستور اور قانون بنانا پڑے گا. اور یہ ریاست مدینہ کا لکھا ہوا دستور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو بھی اسلامی ریاست ہوگی، مدینہ کی ریاست ہوگی، اس کا کوئی دستور ہوگا، اس کا کوئی قانون ہوگا، جس میں وہاں کے باشندوں کے حقوق متعین ہوں گے، حکومت کے حقوق متعین اور فرائض متعین ہوں گے. فرائض اور حقوق کی پوری جو ہے وہ وضاحت کی جائے گی تاکہ کسی کو کوئی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. اور پھر تیسری بات کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک نظریاتی اور اصولی ریاست تھی، وہ بے اصولی پر قائم نہیں تھی. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. ہماری ریاستیں اس دنیا میں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ بے اصولی کے بنیاد پر ہوتی ہیں. وہ کیوں؟ ایک لمحے کے لیے ہمارا دشمن ہے، دشمن کے خلاف ہر کام کرنا جائز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اپنے لوگوں کے لیے ہر ناجائز کام کرنا بھی جائز ہوتا ہے. یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں. اور یہی سوچ ہماری برادریوں میں، ہمارے گروہوں میں، ہماری جماعتوں میں، اور یہ ملک کے حوالے سے بھی ہے. یہ قومی سوچ ہوتی ہے، اسلامی سوچ نہیں ہوتی. یہ قومی سوچ اس کو کہتے ہیں. خارجہ تعلقات جس کو آپ قومی مفاد کہتے ہیں. قومی مفاد کی کون سی تعریف آپ کریں گے؟ ایک لمحے وہ قومی مفاد کوئی اور اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے، دوسرے لمحے اور اصول ہوتا ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے افغانستان آپ کا بھائی ہے، وہاں پر لڑنے والے مجاہد ہیں، اور ٹھیک 10 سال کے بعد وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قومی مفاد. ہمارا مفاد پہلے اور تھا اب اور ہے. اصول نہیں بدلتے.
لیکن یہاں پر اصول بدل جاتے ہیں. اسلامی ریاست میں اصول نہیں بدلے گا. حق اگر کل ایک تھا 10 سال بعد بھی وہی حق رہے گا, اور 100 سال بعد بھی وہی اصول جو ہے اس کو حق کی بنیاد پر پرکھا جائے گا اور وہی اصول ہوگا. وہ کسی حکومت کے بدلنے پر یہ پالیسی اس طرح سے نہیں بدلے گی کہ اصول بدل جائے. اصولوں کے تحت رہ کر پالیسیاں بنیں گی. تو مدینہ کی ریاست اصولوں کے لیے وجود میں آئی تھی, اس میں اصول نافذ تھے. اگر اصول نافذ تھے تو تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سامنے کہ جب آپ نے کہا, آپ نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ, میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو لے لے. تو ایک صحابی آگے بڑھا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے لینا ہے. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے. پوچھا بتاؤ. کہا جی فلاں جنگ کے موقع پر آپ جب صف بندی کر رہے تھے تو آپ نے مجھے چھڑی سے ایسے کر کے مارا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چھڑی پکڑو اور مجھ سے بدلہ لے لو. کہنے لگا کہ اس وقت میرے تن پر تو قمیض نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اتار دی. فرمایا کہ اب چھڑی تمہارے ہاتھ میں ہے. اب صحابہ دم بخود ہیں, کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی مداخلت کر سکے. اللہ کا نبی خود بات کر رہا ہے. اصول اصول ہے. صحابی آگے بڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے لپٹ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مجھے موقع زندگی میں پہلی مرتبہ ملا کہ میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر سکوں. بدلہ کس نے لینا تھا؟ اصول اصول ہے, بڑے کے لیے بھی چھوٹے کے لیے بھی, اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی. یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے لیے کوئی اور قانون ہو اور مسلمانوں کے لیے کوئی اور ہو, الا یہ کہ اسلام نے اس کی وضاحت کی ہو. جو اسلام قوانین بناتا ہے. تو اس لیے یہ نظریاتی اور اصولی ریاست ہے, بے اصولی یہاں پر نہیں ہو سکتی. پھر یہ جامع نظام زندگی کی بات کرتی ہے. یہ مدینہ کی ریاست جامع تصور زندگی دیتی ہے. زندگی کے تمام شعبوں کو اسلام کے تحت دینا, تمام شعبوں کو. اور بنیاد کیا ہے؟ ہر شعبہ بندگی رب کی جانب مڑ جائے. عبادات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی, معاملات کرنے ہیں, لین دین, سب کچھ رشتے ناتے, تو یہ بھی اللہ کی بندگی کے تحت. یہ نہیں کہ شادی کے موقع پر 3 دن کے لیے ہم اللہ کی بندگی سے باہر نکل جائیں. کوئی نہیں جی, یہ کون سا روز روز ہوتا ہے, یعنی اتنے عرصے بعد شادی ہو رہی ہے, کوئی نہیں جی ذرا عورتیں بھی ذرا پھول لے کر غیر مردوں کے اوپر پھینکنے کے لیے آ جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حاجی صاحب بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ کیا کسی نے کہا کہ خلاف شرع تو حضرت تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں. تو اس طرح کا موقع آئے تو پھر اسلام سارے کا سارا ایک طرف رہ جاتا ہے. لیکن یہ جو مدینہ کی ریاست ہے یہ ہمیں بتاتی ہے اور اس بنیاد پر قائم تھی کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو, انفرادی ہو, اجتماعی ہو, معاملات ہوں, لین دین ہو, رشتے ناتے ہوں, اجتماعیت ہو, انفرادیت ہو, سب کے سب شعبے, سیاست ہو, اخلاق ہوں, سارے کے سارے شعبے یہ بندگی رب کی طرف موڑ کر لے جائیں گے. اور ہر جگہ پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. یہ دین کا تصور ہے اور مدینہ کی ریاست اس بنیاد پر قائم ہوئی تھی. اور پھر یہ دین اور دنیا کو ایک کرنے کے لیے آئی تھی. اس سے پہلے تو دنیا الگ تھی اور دین الگ تھا. ایک طرف وہ بتوں کو پوجتے تھے یا کوئی جو بھی مذاہب تھے, یہودی جو ہے وہ اپنا عبادات الگ کرتے تھے لیکن دنیا داری کا معاملہ اپنی مرضی سے انجام دیتے تھے. اس میں تورات اور انجیل ایک طرف رہ جاتی تھی اور دنیاوی معاملات الگ اور دینی معاملات الگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر اس مدینہ کی سربراہی کو سنبھالا, یہ بات بنیادی سوچنے کی ہے. ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک
مذہبی پیشوا کی حیثیت سے اس کو ہدایات دیتے. ایسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ حکمران بھی بنے, اور پھر اس کے بعد سینکڑوں سالوں تک مسلمانوں کے اندر خلیفہ اچھا ہوتا تھا یا برا ہوتا تھا, نماز کی امامت وہی کرواتا تھا, جمعہ وہی پڑھاتا تھا. یہ نہیں کہ نماز کے لیے کوئی اور آگے ہو جاتا تھا اور خلیفہ نہیں, اس لیے کہ دین اور سیاست, دین اور دنیا, یہ ہمارے دین نے یکجا کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کی ریاست کو جو قائم کیا تو یہ بنیادی طور پر دین و دنیا کی یکجائی کا نام تھا. اسلام اور اسلام آباد میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام کا ہی حق ہے کہ اسلام آباد میں اپنا اقتدار جمائے. کسی ایرے گہرے اور کسی دین دشمن اور لبرل, اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں حکومت قائم کرے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, میں نے جو شروع میں آج پڑھی, کہ ہم اقتدار ان کے حوالے کریں گے. اقتدار انہی کا حق ہے کہ جو نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور اچھائی کو فروغ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے. اور پھر یہ ریاست جمہوری بھی اور شورائی بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شورا میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ حکم دیا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہے. اللہ کے نبی کے پاس تو وحی آتی تھی, اور وحی کے آگے تو کسی مشورے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. لیکن بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہیں دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. غزوہ بدر کا مشورہ ہوا, غزوہ بدر میں جگہ کا مشورہ ہوا, خندق کھودنے کا مشورہ ہوا, بے شمار ایسے واقعات ہیں. تو اس میں مشاورت کی جاتی تھی, ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. اور یہ جمہوری ریاست تھی. جمہوری کن معنوں میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو مدینہ کے لوگوں نے منتخب کیا. کینڈیڈیٹ تو حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے انصار میں سے, اور آخری وقت تک رہے. لیکن ان سے منہ موڑ کر سارے صحابہ نے, انصار و مہاجرین نے کس کو منتخب کیا, کس کی بیعت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اگر حضرت ابوبکر نے نامزد بھی کیا تو سارے مدینے سے مشورہ کیا, امہات المومنین سے بھی مشورہ کیا, باقی صحابہ سے بھی مشورہ کیا. اور حضرت عمر فاروق جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنا لی, اور جو سب سے جن پر اعتماد تھا پورے مدینے کو, عشرہ مبشرہ, ان سے کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو. تو اس میں بھی رائے دی گئی, 3 ایک طرف ہو گئے, 3 ایک طرف ہو گئے. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی, حضرت عثمان شہید ہوئے تو خلافت کا منصب خالی ہو گیا. تو جب لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اب آپ حکومت سنبھالیں, خلافت سنبھالیں, تو انہوں نے کہا کہ تم چند لوگ میرے پاس آ گئے ہو, پتہ نہیں مدینہ والے مجھے چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے. حتیٰ کہ مسجد نبوی بھر گئی اور سب نے جو ہے وہ حضرت علی کو پھر خلیفہ بنایا. تو لوگوں کی رائے, یہ جمہوری ایک طریقہ ہے. وہ جمہوریت نہیں ہے کہ جس میں عوام کو سب اقتدار مل جاتا ہے, وہ جو چاہیں حلال و حرام کریں. ایک طریقہ کار ہے. جمہوریت ایک فلسفہ حیات نہیں ہے بلکہ طریقہ کار ہے, اگر اس کو یوں سمجھ لیں. اور لوگوں سے مشورہ اور صحاب الرائے سے مشورہ کر کے. اور پھر یہ فلاحی ریاست تھی, لوگوں کی کفالت کی ذمہ دار تھی. یہ نہیں کہ لوگ مرتے رہیں بھوک سے اور حاکم وقت کو پرواہ بھی نہ ہو. حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور قول کس کو یاد نہیں ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اور دن کو تو جو کام کرتے تھے, راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے وہ چین نہیں آتا تھا کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, کہیں پر. بے شمار ایسے واقعات ہیں حضرت عمر فاروق. مرنے والا جو مقروض تھا اس کے قرض کی ذمہ دار تھی حکومت. اگر کوئی مر جاتا تو اس کا قرض حکومت ادا کرتی, لوگوں کی ضروریات پوری کرتی.
بچہ پیدا ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق نے اس کا دودھ جو ہے وہ اس کا وظیفہ لگا دیا تھا. تو یہ پوری دنیا نے جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تو مدینہ کی ریاست سے لیا ہے. ہم اس سے دور ہو گئے اور دنیا نے اس کو جو ہے اس کے کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا. لیکن اس میں یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بھی بڑی سادگی ہے, لو جی وہ ناروے اور یہ ڈنمارک اور یہ جی برطانیہ گیا جی, بس یہ اگر کلمہ پڑھ لینا جی تو باقی سارا اسلام ہی ہے. نہیں, انہوں نے کچھ چیزوں کو ضرور اختیار کیا ہے, لیکن ان کا پورا فلسفہ حیات باطل ہے. فلسفہ حیات باطل ہے, وہ بے خدا تہذیب ہے. یہ کہہ دینا بہت سادگی ہے جی, بس وہ جو سارے وہ تو صرف کلمہ پڑھنے کی, باقی ایسے ہی ہیں جی. نہیں, یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اسلام بنیادوں سے اپنے جو ہے وہ سارے نظام کو اٹھاتا ہے. اور پھر اللہ کے آگے جواب دہی. ہر ریاست جو ہوتی ہے وہ عوام کے آگے تو جمہوری ریاست جواب دہ ہوتی ہے, لیکن مدینہ کی ریاست کا کمال یہ تھا کہ عوام کے سامنے تو جواب دہ تھے ہی. حضرت عمر فاروق سے 2 چادروں کا حساب لے لیا جاتا ہے. وہ حق مہر کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں, ایک عورت کھڑی ہو کر ٹوک دیتی ہے, حضرت عمر کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رب کے سامنے بھی جواب دہ ہے, اور عوام کو تو دھوکہ دینے والے دیتے ہیں پراپیگنڈا کے ذریعے سے, جھوٹ بول بول کر, لیکن رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. اس لیے مدینہ کی ریاست ایک طرف عوام کے سامنے جواب دہ ہے تو دوسری طرف اپنے رب کے سامنے جواب دہ, اور یہی اس کا بنیادی خاصہ ہے. اس لیے حکمران جو ہے اور خلیفہ جو ہے وہ لوگوں کو کوئی علم ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ اللہ سے ڈر کر فیصلے کرتا ہے. اور اس حکومت میں اصل حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حاکم اعلیٰ ہمارا ہے خدا, اول و آخر سہارا ہے خدا. اللہ اصل میں حکمران ہے, قانون اسی کا چلنا ہے. خلیفہ تو نائب ہے, چلانے والے تو نائب ہیں, اور نائب کا کام اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. نائب اپنے اس جو ہے وہ اصل مالک اس کے اختیار کے تحت رہ کر جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو مدینہ کی ریاست, اس میں اصل حاکم اعلیٰ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. کاغذوں میں تو ہمارا بھی, پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ ہے, دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اصل حاکم اعلیٰ, یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے, اصل حاکم اعلیٰ اللہ ہے. اور جتنے بھی حکمران اور عوام یہاں چلائیں گے نظام کو, وہ اس کے نائب کے طور پر چلائیں گے, اور قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی قانون نہیں بنے گا. کاغذوں میں لکھا ہے, عمل نہیں پایا جاتا. اور پھر اس میں حکمرانوں کے لیے ایک بنیادی شرط تھی, جہاں پر ان کے قوت فیصلہ ہونا چاہیے, ان میں اہلیت ہونی چاہیے, وہاں پر ان میں صالح ہونا بھی ضروری تھا, کہ وہ صالح ہوں, باقی لوگوں سے بڑھ کر ہوں. یزید سے جو اختلاف پیدا ہوا حضرت امام حسین کا, وہ جہاں بہت ساری بنیادیں تھیں, 2 بنیادیں اس میں بہت اہم تھیں. ایک تو وہ اپنے کریکٹر کے اعتبار سے اس قابل نہیں تھا کہ اس صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ خلیفہ بنتا. بعض لوگ صرف اسی کو جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں کہ بس وہ اگر کریکٹر اچھا ہوتا تو نہیں. دوسرا, اس کا طریقہ کار جو ہے وہ جمہوری نہیں تھا. وہ باپ کے بعد بیٹے والی روایت جو ہے وہ قائم ہوئی, تو یہ طریقہ کار بھی غلط تھا. تو 2 خصوصیات حکمران میں تو لازمن ہونی چاہیے, ایک وہ دیانتدار ہو اور دوسرا وہ اہلیت رکھتا ہو اس کام کرنے کی. اور بیت المال ایک امانت کے طور پر جو ہے وہ, اور اس کے بارے میں کتنی مشہور واقعات ہیں کہ حضرت عمر فاروق بھاگے جا رہے ہیں, سخت گرمی, پسینہ. تو ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں, کدھر؟ ایک اونٹ جو ہے وہ بیت المال سے وہ صحرا کی طرف بھاگ گیا, تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں. تو کہتے ہیں کسی غلام کو کہہ دیتے. تو کہنے لگے کہ قیامت کے روز اونٹ کا حساب عمر دے گا یا غلام دے گا. یہ ہے بیت المال کی اہمیت, 1 روپے کی اہمیت, کہ جواب مجھ سے ہونا ہے.
اب اللہ تلوں میں اڑائے جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، عوام کی جیب کاٹ کر کے، کوئی چینی کے نام پر، کوئی آٹے کے نام پر، کوئی کسی نام پر، اب آج کل میڈیکل کالجز کے جو ہے وہ ایک مافیا کے نام پر. یعنی مدینہ کی ریاست تو بڑی دو چار کی طرح اس کی خصوصیات واضح ہیں. کوئی اس کو اختیار کرنا چاہے تو تبھی، کوئی 5%، کوئی 10%، ہم اس کی جانب کوئی سفر شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. تو اس لیے حضرات گرامی، مدینہ کی ریاست کا نام لینا، اس کا اظہار کرنا، یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کی جانب پیش قدمی کرنا اصل میں یہ وہ بنیادی کام ہے کہ ان چیزوں کو، ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر، اور میں اگر یہ کہوں کہ ہماری آج کی حکومتیں اس مدینہ کی ریاست کا 1% بھی ان میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی تو یہ بے جانی ہوگا. 1% بھی، جبکہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا. اس کے دستور میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ سرزمین ہے اور اسی کا حکم یہاں پر چلے گا، اور اللہ اس کے نبی کے علاوہ کوئی یہاں پر جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا کہ اس سے ہٹ کر کوئی قانون سازی کر سکے. جس ملک کی بنیاد میں یہ کچھ ہے، لوگوں کی قربانیاں ہیں، اس ملک کو بالکل الٹی سمت پر چلانا اور اس ملک میں ان تمام چیزوں کو اور تمام خصوصیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور تہ تیگ کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ بالکل دوسری سمت میں لے کر جانا، یہ اصل میں توہین ہے مدینہ کی ریاست کی. اور وہ بدعہدی ہے کہ جو ہم نے پاکستان بناتے ہوئے عہد کیا تھا، اس سے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ بدعہدی ہے، اور بدعہد قوموں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کیا کرتا. اس لیے جتنے مرضی فارمولے معاشی ترقی کے بنا لیں، معاشی ترقی نہیں ہوگی. نہ معاشی ترقی ہو پا رہی ہے، نہ ہماری جو ہے وہ سوشل جسٹس یہاں پر ہو پا رہا ہے. ہر محکمہ اور ہر معاملہ پہلے سے بگڑ رہا ہے، اس لیے کہ جب تک اپنی اصل پر نہیں آئیں گے، اپنی بنیاد پر نہیں آئیں گے، اللہ سے ڈر کر سارے نظام کو چلانے کے لیے آغاز نہیں کریں گے، تب تک اللہ کی برکت نہیں آئے گی. اللہ ہم سے روٹھا رہے گا. اللہ ناراض ہوگا تو دنیا ساری کی ساری بھی اکٹھی ہو کر ہماری مدد کرنا چاہے تو ہمیں رتی برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لیکن اس میں قصور سب حکمرانوں کا تو نہیں ہے، وہ ہمارے لائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ہی اپنے کسی چھوٹے چھوٹے مفاد کی بنیاد پر ان کو آگے لاتے. تو یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ محض نعروں سے اور محض خواہش سے مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ مدینہ کی ریاست کے لیے سب کو مل کر اجتماعی جد و جہد کرنی ہوگی. ہر بندہ اپنی جگہ پر یہ فیصلہ کرے کہ میں نے ہر حوالے سے مدینہ کی ریاست کی جانب قدم بڑھانا ہے. اپنی رائے دینے کے جب بات آئے گی، ووٹ دینے کی بات آئے گی، یا کہیں جو ہے وہ اظہار خیال کی بات آئے گی، تو میرا یہی مطمع نظر ہوگا. تو پھر قطرہ قطرہ مل کر دریا بن ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باخدا الحمدللہ.